السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت قرآن مجید کی تلاوت کے اعتبار سے سب سے طویل ترین آیت ہے۔ اس سے بڑی آیت پورے قرآن مجید میں کوئی اور نہیں ہے، الفاظ کی ادائیگی کے اعتبار سے۔ اور سب سے چھوٹی آیت سورہ مدثر کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 21 ہے۔ ثم نظر، ثم نظر، میم کو تشدید کی وجہ سے 2 بار پڑھا گیا، صرف 6 لفظ ہیں۔ ثم نظر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت ہے، باقی وہ الف لام میم ہا میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ آیت بامانہ جو ہے، جس کا معنی اور مطلب ہمیں معلوم ہے، وہ سورہ مدثر کی ہے، ثم نظر، اور یہ سب سے طویل ترین آیت ہے۔ اس آیت کے اندر دین کے احکامات ہیں۔ دین کہتے ہیں ادھار کو۔ ادھار لیتے اور دیتے وقت ہمیں شریعت نے کیا حکم دیا ہے، اس کے احکامات ہیں۔ ادھار لیتے اور دیتے وقت شریعت کا تقاضا ہے کہ اسے لکھ لیا جائے۔ یہ لکھنا ہماری ذاتی زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی قرض لیا، کوئی سودا کیا، لیکن ہم نے لکھا نہیں۔ اب زبانی بات ہوئی ہے، لیکن 4 6 8 مہینے گزرنے کے بعد کوئی ایک فریق بھول گیا مجھے کہ کیا دیا تھا، کیا بیانہ دیا تھا، کیا بات ہوئی تھی۔ پھر ان دونوں فریقوں میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ رشتے دار ہیں تو لڑائی اور عداوت لگ جاتی ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی، دوسرا کہتا ہے نہیں اس نے یہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو لکھنے کا حکم دیا، یہ اصل ہمارے لیے ہے۔ اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جائے تو شریعت سے کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں، جیسے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک شخص نے کسی سے قرض مانگا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 7 مقامات پر ہے۔ اس نے قرض مانگا، جس سے قرض مانگا گیا تھا اس نے کہا کہ کوئی ضامن پیش کرو۔ اس نے کہا اللہ ہے ضامن۔ تو کہا کہ اس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی ضمانت یا کوئی معاملہ پیش کرو۔ اس نے کہا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس نے 1000 اشرفیاں بطور قرض اس سے لے لی اور ایک وقت طے ہو گیا کہ میں دوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے چلا گیا، جب وہ وقت آنے والا تھا جو وقت طے تھا۔ روایت صحیح بخاری کی ہے، واقعہ گزشتہ لوگوں کا ہے۔ بیان کرنے والے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب وہ وقت آ گیا تو وہ دریا پار گیا تھا۔ وہ دریا کے کنارے آیا کہ مجھے کوئی سواری ملے تو میں قرض کی ادائیگی کر سکوں، وقت پر قرض ادا کر سکوں، لیکن اسے کوئی سواری نہ مل سکی۔ وہ پریشان تھا کہ میں پہنچ کر قرض کی ادائیگی کروں۔ اس نے ایک لکڑی لی، اس کو بیچ میں سے چیرا اور اس میں 1000 اشرفیاں رکھی اور ایک خط لکھا کہ جس کی یہ اشرفیاں تھی اس کے نام میں خط لکھ کے لکڑی کو باندھا اور دریا میں ڈال دیا۔ اب جس کا قرض تھا وہ قرض لینے کے لیے ٹائم پر دریا کے کنارے آیا کہ وہ شخص آ کر مجھے قرض دے گا، اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن پورا دن گزر گیا، کوئی لانچ کوئی کشتی وغیرہ آئی نہیں۔ اب وہ ناکام ہو کر واپس جانے لگا کہ وہ شخص تو آیا ہی نہیں، کہ اسے یہ لکڑی نظر آ گئی۔ اس نے کہا لکڑی اٹھا لو، اسے آگ جلانے کے ہی کام آئے گی۔ پہلے تو سوئی گیس نہیں تھی نا، لکڑی ہی جلتی تھی۔ اس نے گھر لے جا کر جب وہ لکڑی کھولی، نبی علیہ السلام فرماتے کہ یہ وہی لکڑی تھی جو اس نے ڈالی تھی۔ اس میں سے جب اس نے چیرا تو وہ خط بھی نکلا اور اشرفیاں بھی چمکتی ہوئی نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قرض کا تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص جب واپس آیا، اسے سواری ملی، چند دن بعد آیا تو 1000 اشرفیاں لے کر پھر اس کے پاس آیا، کہا میں نے جو تم سے قرض لیا تھا وہ یہ لے لو۔ اس
اس نے کہا نہیں، جو تم نے لکڑی میں ڈال کر بھیجی تھی وہ اللہ نے مجھے پہنچا دی۔ دونوں طرف ایمانداری تھی، یہ نہیں تھا وہ دینا چاہتا تھا، اس نے دوبارہ دینے کی کوشش کی، لیکن جس کا قرض تھا اسے جب ایک دفعہ مل گیا تو اس نے دوبارہ لینے کی کوشش نہ کی۔ تو یہاں پر بھی محدثین اس روایت کو بیان کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان کیا، لین دین تو ہوا لیکن لکھا نہیں گیا، یہ بات ثابت کی جاتی ہے۔ کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو لکھا جائے۔ اسی طرح سنن نسائی میں اور ابو داؤد میں روایت ہے، ایک بدھو تھا، دیہاتی تھا، وہ ایک گھوڑا بیچنے آیا تھا، غالباً گھوڑا ہی تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس گھوڑے کا سودا کر لیا۔ گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، گھوڑا تھا جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے، سودا کر لیا۔ وہ دیہاتی وہاں کھڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام تیز سے چلتے ہوئے گھر کی طرف گئے، آپ آگے جا رہے تھے تو وہ دیہاتی پیچھے تھا۔ اب لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ یہ گھوڑا رسول اللہ نے خریدا ہے، سودا ہو گیا ہے۔ لوگ اگر اس دیہاتی سے بات کرنے لگے، کسی نے قیمت زیادہ بتلا دی، کوئی اور آیا اس نے کہا کہ یہ گھوڑا مجھے اتنے کا دے دو، نبی علیہ السلام سے زیادہ قیمت لگا دی۔ اس دیہاتی نے نبی علیہ السلام کو آواز دی کہ آپ نے گھوڑا نہیں لینا تو میں بیچ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا اور تیرا گھوڑے کا سودا ہو چکا ہے۔ آپ واپس پلٹے، اس کے پاس آئے، اس سے کہا کہ میرا اور تیرا گھوڑے کا سودا ہو چکا ہے، تم اسے بیچ نہیں سکتے۔ اس نے کہا نہیں، میرا آپ کا سودا کہاں ہوا ہے؟ وہ مکر گیا۔ اس نے کہا میرا آپ کا کوئی سودا نہیں ہوا۔ لوگ جمع ہو گئے، یہ روایت سنن نسائی میں ہے، ابو داؤد میں ہے۔ لوگ جمع ہو گئے تو لوگوں نے کہا اس سے کہ یہ سچ کہتے ہیں، ان کا تمہارے ساتھ سودا ہوا ہے، گھوڑا تم نہیں بیچ سکتے۔ اس نے کہا تم کیسے کہتے ہو سچ کہتے ہیں؟ کہا کہ یہ جو بات بھی کہتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے کہا ان کے پاس کوئی گواہ ہے تو وہ پیش کرے، کسی گواہ کو لے کر۔ تو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے ان کے ساتھ سودا کیا ہے اور میں موجود تھا، میں نے گواہی دی کہ میں موجود تھا، تم نے ان کے ساتھ سودا کیا۔ وہ دیہاتی تو خاموش ہو گیا، لیکن خزیمہ موجود نہیں تھے، خزیمہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں خزیمہ رضی اللہ پوچھا کہ تم نے یہ گواہی کیوں دی کہ تمہارے سامنے یہ سودا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم آپ کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی ہر بات سچ ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ سودا ہوا ہے تو میں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ سودا ہوا ہے، آپ کی بات پر میں نے گواہی دی۔ اس وقت رسول اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی خزیمہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اور یہ اعزاز پوری امت میں کسی کو نہیں ملا۔ فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ جہاں 2 مردوں کی گواہی کی ضرورت پڑے گی، اگر خزیمہ رضی اللہ عنہ اکیلے گواہی دے دیں گے تو 2 مردوں کے برابر ہے پوری امت میں۔ اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح کو آپ نے پوری امت کا امین قرار دیا تھا، ابو عبیدہ بن جراح کو۔ تو یہاں بھی محدثین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ یہاں بھی کوئی تحریر نہیں ہوئی، ہم نے سودا تو کر لیا تھا، کوئی تحریری بات نہ تھی۔ بہرحال لکھنا وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں انسان کے دل کی تشفی بھی ہے اور بھلائی بھی ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت امام حاکم لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ 3 شخصوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، 3 شخصوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 3 شخص کون ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس کسی یتیم کا مال ہو اور وہ مال کسی یتیم کو بالغ ہونے سے پہلے ہی دے دے۔ مثلا بچہ 6-7 سال کا ہے، اب کسی کے پاس اس بچے کا مال ہے، اب وہ بچہ جو ناسمجھ ہے اس کو مال پکڑا دے اس کا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرے گا اس عمل کی وجہ سے۔ بچہ جب سمجھدار ہو جائے تب اس کا مال دینا، ورنہ بچہ تو ضائع کر دے گا اس مال کو۔ تو شریعت اس یتیم کے مال کی حفاظت چاہتی ہے، کوئی ایسا کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس بیوی ہو، شادی شدہ ہے، بیوی ہے، لیکن بیوی بد زبان ہے، بیوی بد اخلاق ہے، بہت زیادہ زبان سے جسے ہم کہتے ہیں نا بڑبڑ کرتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ،
اس کی زبان میں بد اخلاقی ہے، اس کے رویے میں، لہجے میں، گفتگو میں بد اخلاقی ہوتی ہے، جس کی بیوی بد اخلاق ہوگی اس شوہر کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس کی بیوی بد اخلاق ہوگی اس شوہر کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ سوچیں کہ اس بد اخلاقی کا وبال بیوی پر کتنا ہو، اس عورت پر کتنا ہو۔ اسی وجہ سے اس دلیل کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ پھر ایسے مرد کو چاہیے کہ پھر ایسی عورت کو چھوڑ دے، اس کی عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ تیسرا وہ شخص جو قرض دیتا ہے، کسی کو قرض دیتا ہے لیکن لکھت پڑھت نہیں کرتا، لکھتا نہیں ہے، بس ایسے ہی کہتا ٹھیک ہے مجھے یاد ہے، تو وہ قرض دے دیتا ہے لیکن لکھتا نہیں، تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور اس میں بڑا اہم ہے کہ یہاں ایک بات ہم پڑھیں گے، یہ ساری باتیں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آیت طویل ہے، پھر بات پڑھتے جائیں گے تو سمجھ میں آتی جائے گی انشاءاللہ۔ اس آیت میں ایک بات آئے گی کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہے، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اس پر بڑی لہجہ ہوتی ہے، اسلام پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے۔ وہ جو لوگ اسلام پر اعتراض اور تنقید کرتے ہیں وہ خود تو ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، اس کو مذاق بنا کر کہتے ہیں اچھا جب گواہی آدھی ہے تو نمازیں بھی عورت کے لیے آدھی ہونی چاہیے، 5 کے بجائے 2.5 نمازیں ہونی چاہیے، روزے بھی آدھے ہونے چاہیے کیونکہ گواہی آتی ہے۔ پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیں، نبی علیہ السلام بایولوجی کے ماہر نہیں تھے، آپ اللہ کے رسول تھے۔ آپ نے جو فیصلے کیے، جو باتیں بتائی ہیں وہ سائنس کی بنیاد پر نہیں بتائی، وہ وحی الہی کی بنیاد پر بتائی ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے ایک موقع پر آپ نے یہ بات کہی تھی کہ عورت کا دین میں بھی نقص ہے اور عقل میں بھی نقص ہے۔ فرمایا دین میں نقص یہ ہے کہ وہ مہینے میں چند ایام میں نماز نہیں پڑھتی، یہ اس کے دین کا نقص ہے، اور اس کی گواہی آدھی ہے، یعنی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ اس کے دین کا نقص ہے۔ یہ گواہی جو 2 عورتوں کے مرد کے برابر ہے یہ صرف مالی معاملات میں قرض لین دین کے حوالے سے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہر معاملے میں عورت کی گواہی آدھی نہیں ہے، پہلا نقطہ تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں عورت کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے۔ مثلا اگر زنا کے لیے 4 مردوں کی گواہوں کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ 8 عورتیں گواہی دیں گی تو اس کو سزا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، وہاں 4 مرد ہی چاہیے۔ چاند کی شہادت کے لیے یا نکاح کے لیے 2 مردوں کی گواہی ضروری ہے، وہاں اگر 4 عورتیں اگر گواہی دے دیں گی تو وہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ انسان اسلام نے عورت کو مکمل طور پر آگاہ قرار نہیں دیا، اس میں مالی معاملات کے اندر جو 2 فریقوں کے درمیان ہوتے ہیں، جو لوگوں کا معاملہ ہے، اللہ کا اور بندے کے درمیان نہیں کوئی معاملہ، یہ لوگوں کا معاملہ ہے کہ قرض لینا اور دینا، اس میں عورت کی گواہی کو اعلیٰ رکھا گیا۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی، اس کی اصل حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آج میڈیکل سائنس ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ عورت جسمانی طور پر ہائٹ کے اعتبار سے مرد سے 7% چھوٹی ہے، مجموعی طور پر سائنس اس بات کو ایکسپٹ کرتی ہے، اور حجم کے اعتبار سے 8% مرد بڑے ہیں عورتوں سے۔ عورت کی ہڈی آپ ہاتھ کی دیکھ لیں، پیروں کی دیکھ لیں، مردوں سے چھوٹی ہوتی ہے، مرد کی ہڈی بڑی ہوتی ہے۔ عورت مرد سے جلدی میچور ہو جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ میچور اور اس کا رک جاتا ہے، پھر مرد اس سے زیادہ میچور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حاکمیت پوری دنیا میں عموماً مردوں کی زیادہ ہوتی ہے، وہ لیڈ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر میڈیکل سائنس یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ عورت پر ہر مہینے میں مخصوص ایام آتے ہیں، ان ایاموں میں اس کے ہارمونز میں کمی واقع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن آتا ہے اور اس کے جسم میں بیماریاں اور سستیاں وہ بیدار ہوتی ہیں، اور وہ ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور واقع ہوتی ہے۔ پھر اولاد کی افزائش اللہ نے عورت کے ذریعے رکھی ہے۔ جب عورت کوئی پریگننٹ ہوتی ہے تو سائنس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اس کا دماغ
شل ہو جاتا ہے، شلنگ ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، سکڑتا ہے ان ایام، اور عجیب بے قاعدیوں اور بے ترتیبوں اور تکلیفوں کا شکار ہو رہتی ہے۔ تو ان ایام میں اگر کوئی عورت کسی کی گواہی دے رہی تو اس عورت کی گواہی کو کیسے تسلیم کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر یہ بیان کیا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک میں نقص ہے تو دوسری اس کو واضح کر دے، نہیں، ایک بھول جائے تو یہ ایام بھی تو ہو سکتے ہیں جب آپ کسی کو گواہ بنا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ انہی دنوں سے گزر رہی ہو، اب وہ یہ سب کی بیچ میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ان ایام میں مجھے گواہ رہا۔ اللہ نے اس کی گواہی کو قائم تو رکھا لیکن دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کرا، تو یہ نہ عقلی طور پر ہی، تو آج میڈیکل سائنس ہمیں بتا رہی ہے، لیکن ہمارا چونکہ اس پر ایمان ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم تم آپس میں معاملہ کرو، بدین ادھار کے ساتھ، الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لو۔ جب کسی کو ادھار دو تو اسے لکھ لو، لکھا ہوا یادداشت میں پختہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے 10,000 لیے، آپ کے ذہن میں 15، میں نے 15 مانگے تھے لیکن آپ نے کہا نہیں میں 15 نہیں 10,000 دوں گا، آپ نے مجھے 10,000 دیے، میں نے 10,000 لے لیے۔ اب میرے ذہن میں کہ میں نے 10 لیے، آپ کے ذہن میں کہ 15 لیے کیونکہ میں نے مانگے 15 تھے، آپ بھول گئے، بے ایمانی آپ بھی نہیں کر رہے لیکن آپ کے ذہن میں 15 کا فکر رہے گا۔ میں نے کہا 10 لیے، آپ کہتے نہیں 15 لیے، اختلاف ہو گیا نا۔ اب اگر لکھا ہوا ہو اور اس پر میرے سائن ہو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں اسلام نے یہ بات کب بیان کی؟ تقریباً 1500 سال پہلے، اور آج جب بیان کی تھی جب عربوں میں لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور آج پوری دنیا میں کاروبار اور کام لکھت پڑھت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ پاکستان میں تو بہت کم ہے، دنیا میں کہیں بھی، پاکستان میں بھی کسی اچھی شاپ پر جائیں، آپ 1 کلو مٹھائی بھی لیں گے تو آپ کو لکھی ہوئی رسید ملے گی کہ آپ نے اتنے کی مٹھائی لی، اس وقت لی اور اس ٹائم پر لی۔ آپ نے میڈیسن لی تو یہ پرچی ہے، آپ نے کہیں پر شاپنگ کی کسی مال میں تو آپ نے یہ پرچی، یہ بل، ایک ایک چیز جو آپ لین دین کر رہے ہیں آپ کو لکھا ہوا مل رہا ہے، بلکہ باقاعدہ ایک پیشہ بن گیا، وثیقہ نویس، وہ باقاعدہ لکھتے ہیں، معاہدے تحریرات لکھتے ہیں۔ تو اسلام نے تو معاملہ 1400 سال پہلے بیان کیا تھا۔ وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان، کاتب ایک کاتب، بالعدل انصاف کے ساتھ، جو لکھنے والا ہے اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، صحیح اور سچی بات لکھے، لکھنے میں ڈنڈی نہ مار دیں۔ بعض لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں نا، گاؤں دیہات کے لوگ، اب انہیں پتہ ہی نہیں کہ لکھا کیا ہے، لکھتے میں اس نے ڈنڈی مار دی، جب وہ معاہدہ کھولا جا رہا تو پڑھا جا رہا تو وہ حیران ہے کہ میں نے تو لکھوایا ہی نہیں تھا۔ تو یہاں لکھنے والے کو بھی تنبیہ کی گئی کہ لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اور نہ انکار کرے کاتب، أَن يَكْتُبَ اس سے کہ وہ لکھے، کاتب لکھنے سے انکار بھی نہ کرے۔ ایک پڑھا لکھا شخص ہے نا، وہ پھیل گیا کہ میں تو نہیں لکھ رہا۔ بعض لوگ ان سے کہا جائے کہ کوئی بات لکھ دو، جہاں 2-4 بندے پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی معاہدہ کوئی بات لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کما علمہ اللہ جس طرح اسے اللہ نے سکھایا۔ آپ دیکھیں لکھنا پڑھنا یہ علم ہم نے دنیا میں سیکھا نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے اسے سکھایا، اللہ نے یہ عقل دی تھی تو سیکھا نا، اللہ نے ایسے اسباب مہیا کیے تو ہم نے سیکھا نا۔ اصل علم سکھانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے سکھلایا ہمیں لکھنا پڑھنا۔ بے شک ہمارے والدین نے ہمیں اسکول میں داخل کروایا، ہمارے ٹیچروں نے ہمیں پڑھایا، لیکن اصل کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو نعمتوں کو کس کی طرف منسوخ کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ اب ہم یہ کہ اللہ کا شکر ہم لکھنا جانتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم لکھنا جانتے ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ کا فضل ہے کہ میں لکھنا جانتا ہوں، میرے ٹیچر کا فضل ہے، تو جیسے اللہ نے سکھلایا۔ فَلْيَكْتُبْ تو چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي اور چاہیے کہ لکھوائے، الَّذِي وہ شخص کے، علیہ اس پر، علیہ الحق حق قرض ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے۔ اب جو قرض دے رہا ہے اسے چاہیے کہ لکھوائے اور لکھواتے ہوئے اللہ سے ڈرے جو رب ہے ہمارا۔
لکھوانے میں بھی کوئی ڈنڈی نہ مار دے، دیے 5 لاکھ ہے لکھوائے 5.5 لاکھ ہے، 5 کے بجائے 50 لکھوا دی کہ 0 ہی تو بڑا ہے، ایسی ڈنڈی بھی نہ مارے بلکہ اللہ سے ڈرے۔ وَلْيَبْخَسْ اور نہ کم کرے، مِنْهُ شَيْئًا اس میں سے کوئی چیز، کم بھی نہ کرے، نہ زیادہ کرے نہ کم کرے۔ کاتب کو بھی تنبیہ کی گئی، لکھنے والے کو بھی تنبیہ کی گئی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي پھر اگر ہو الَّذِي وہ شخص کے علیہ اس پر حق فرض قرض ہے، سفیہن بے وقوف، او ضعیفن یا ضعیف، اگر جس پر قرض ہے وہ بے وقوف ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، یا کمزور ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، ضعیف ہے، ولا یستطیع یا نہیں وہ استطاعت رکھتا، ایمل اس بات کی کہ لکھوائے، ہوا وہ خود، فلیملل تو چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ اس مقروض کا مختار، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ اب جو قرض لے رہا ہے اگر اسے اتنی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو پھر اس کے یہاں کوئی ولی بن کر لکھوائے۔ مثلا میں قرض لے رہا ہوں، اب مجھے اتنا شعور نہیں ہے، اتنا احساس نہیں، کاروباری معاملات کی اتنی پیچیدگیاں نہیں معلوم، تو جو میرا ولی ہے، میرا بھائی، میرا باپ، میرا بیٹا، وہ آگے بڑھ کر کے یہ کام کروائے کہ میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور تم گواہ بنا لو، شہیدین 2 گواہ، مِن رِجَالِکُم اپنے مردوں میں سے۔ جہاں معاملہ ہو رہا ہے، جو بات لکھی جا رہی، تو 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا چنانچہ اگر نہ ہوں، رجلین 2 مرد، اگر مرد موجود ہی نہیں، ہم سگریٹ گھر کی بات ہے نا، بہن بھائی سے قرض لے رہا ہے یا بھائی بھائی سے قرض لے رہا ہے، اب گھر کے اندر قرض ہو رہا ہے، قرض لیتے ہوئے پورے معاشرے مجمع میں تو نہیں جمع کیا گیا۔ نکاح کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ قرض کے معاملات عام طور پر انسان پوشیدہ رکھتا ہے، جس نے لیا ہوتا ہے وہ بھی اور جس نے دینا ہوتا ہے وہ بھی۔ اب ان معاملات میں اگر مرد ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر مرد نہیں ملتا، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ چنانچہ اگر نہ ہوں 2 مرد، فَرَجُلٌ تو ایک گواہی دے ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتیں۔ اچھا، ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں گی، ایسا بھی نہیں کہ 4 عورتیں گواہی دیں گی، ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں گی، ممن ان میں سے جنہیں ترضون تم پسند کرتے ہو۔ گواہ وہ ہوگا جو تمہاری مرضی کا ہوگا، ہر ایرے گیرے کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا، ہر انسان ہر ایک کو تو پسند نہیں ہوتا۔ مثلا آپ بازار جاتے ہیں، اب 10 دکانیں ہیں ایک ہی چیز کی، آپ ایک خاص دکان پر جا کر وہاں سے ایک چیز لے آتے ہیں، ہر بار اسی دکان پر جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے دھاگا لینا ہے تو اب ایک ہی دکان پہ جاتے ہیں، اس سے دھاگا لیتے ہیں، دھاگے کی دکانیں تو اور ہیں، آپ اسی سے دھاگا کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو پسند ہے، اس کی ڈیلنگ پسند ہے، اس کا معاملہ پسند ہے، بس آپ کے دل کو بھا گیا اسی کے پاس جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کسی اور کے پاس نہیں جانا، چاہے لوگ تو آگے نہیں جانا۔ تو جب دنیا کے معاملات میں اب یہ کرتے ہیں تو قرض کے گواہوں میں بھی آپ اسی کو پسند رکھیں گے نا جو آپ کو پسند ہے۔ من الشہداء گواہوں میں سے، ان تضل یہ اس سبب سے کہ ان تضل اگر بھول جائے، احداہما ایک عورت ان دونوں میں سے، فتذکر تو یاد کروا دے، احداہما الاخری ایک ان میں سے دوسری کو، اگر بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے کہ بات یہ ہوئی تھی، بس اتنی سی بات۔ اس کو اتنا بڑا پروپیگنڈا بنا کر اسلام کے خلاف اچھالا جاتا ہے، اور جس بیچارے کو پتہ نہیں وہ بھی عام طور پر یہی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو اسلام کی زیادتی، عورتوں کو مساوات نہیں دی گئی، حقوق نہیں دیے گئے۔ نہیں، کہاں لکھا ہے کہ یہ بات؟ اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ واقعتاً یہاں بھول کا خدشہ ہے، اور آج میڈیکل سائنس یہ بات بتا رہی کہ ان دنوں میں عورت کا دماغ شلنگ ہوتا ہے، اس کے بھول کے خدشات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو بایولوجی نہیں پڑھاتے تھے، آپ نے تو اللہ کی وحی کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے، اور قرآن نے جو بات کہی آج سائنس اس کی تائید کر رہی ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اب اگلی بات یہ کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا جب بھی وہ بلائے جائیں، جب گواہی کے لیے کسی کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ اگر آپ کسی مسئلے میں گواہ ہیں نا، آپ کا نام ہے اور آپ نے سائن کیا، آپ نے گواہی دی، اب ضرورت پڑ گئی تو آپ پھیل دیتے ہیں کہ مجھے تھوڑی جانا،
تنگ کرنے کی کوشش کریں، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ نبی رسول اللہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ گواہی کے لیے بلائے نہیں جائیں گے، خود گواہی دیں گے۔ خود سے گواہی بھی نہیں دینی چاہیے۔ مثلا میرا اور آپ کا کوئی لنک سودا ہوا ہے، اب ہم اس کو حل کر رہے ہیں، آپ بھی مان گئے، میں بھی مان گیا، مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے 50,000 لیے، اب میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب کسی کے سامنے نہیں تو وہ زبردست جا کے کہ نہیں جی مجھے پتا میں نے اس لیے لیے تھے، میں زبردست میرے سامنے ہو رہی معاملہ، تو زبردستی کی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ گواہ بنیں تو خاموش رہیں، خود سے گواہی نہیں دینی چاہیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تمہیں اکتاہٹ ہو، ان تکتبوہ، اس سے کہ تم لکھواؤ اس کو، صغیرا و کبیرا، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، یہ لین دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ الی اجلہ، اس کے وقت مقررہ تک، ذالکم، یہ لکھنا، اقسط، زیادہ قرین انصاف ہے، ان اللہ، اللہ کے نزدیک، و اقوم، اور بہت درست رکھنے والا ہے، للشہادتی، گواہی کو، و ادنا، یہ لکھنا زیادہ اچھا ہے، و ادنا، اور زیادہ قریب اس بات کے، اللہ ترتابو، کہ نہ تم شک میں پڑو۔ شک میں کب پڑتے ہیں؟ کوئی بات جو میں نے بتائی نا، میں نے کہا میں نے 10 لیا تھا، آپ نے کہا 15 لیا تھا، اب شک میں آ گیا نا، معاملہ بھی خراب ہو رہا ہے۔ اچھا میں نے 10 دے بھی دیا، مجھے خود وہم ہونے لگا کہ میں نے 15 ہی تو نہیں لیا تھا۔ اب جب مجھے شک ہو گیا تو میری اپنی زندگی بھی پریشان ہو گئی کہ یار میں نے ہی نہ زیادتی کی ہوں، دوسرا خاموش ہو گیا ہو۔ تو یہ لکھوانا ان چیزوں سے بری کرتا ہے انسان کو۔ الا تکون، مگر یہ کہ ہو، تجارتاً، سودا، حاضرتاً، ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا، کہ تم دیتے ہو اسے، بینکم، آپس میں، یہاں رخصت بھی دی۔ اگر آپ کوئی چیز ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اپنے پیسے دی اور چیز لے لی، اگر نہیں بھی لکھواتے تو کوئی حل نہیں بات۔ فلیس علیکم جناح، تو نہیں تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، یہ کہ نہ تم لکھو اس کو، واشہدوا، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم آپس میں سودا کر لو، ولا یضار، اور نہ نقصان پہنچایا جائے، کاتب کو، ولا شہید، اور نہ گواہ۔ اب گواہ اور کاتب کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، مطلب لکھنے والا میرا جاننے والا ہے، اب میں نے اسے پریشرائز کیا کہ نہیں تم یہ لکھو، یہ کاتب کا نقصان ہے، اور یہ گواہ کو وہ نہیں کہ تم زبردستی یہ گواہی دے دو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ، تو بے شک یہ، فَسُوقٌ بِكُمْ، نافرمانی ہے جس کا گناہ ہوگا تمہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے۔ اگر تم ایسا کرو گے، کسی کو پریشرائز کرو گے، اپنی من مانیاں کرو گے، مرضی کی تحریریں لکھواؤ گے دوسرے کو دھوکے میں رکھ کر، تو تم فسوق والا کام کرو گے، گناہ والا کام۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اور سکھلاتا ہے تمہیں اللہ۔ یہ ساری باتیں اللہ سکھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے معاشرتی مسائل سکھلا رہا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں ہم جو مضمون پڑھ رہے ہیں نا، پہلے ہم نے پڑھا صدقہ خیرات کے بارے میں، پھر ہم نے پڑھا سود کے بارے میں۔ ہم 2 مضمون پڑھتے رہے تھے سورہ بقرہ میں۔ ایک شخص غریب ہے، وہ مجبور ہے لیکن صدقہ نہیں لینا چاہتا، اس کی عزت نفس کہتا کہ نہیں میں اپنے خود کام کروں گا۔ سود اس کو حرام سمجھتا ہے۔ اب اس کے پاس کیا آپشن ہے کہ اپنی پریشانی کو حل کر سکے؟ تیسرا آپشن کیا ہے؟ کسی سے قرض لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرض کے احکامات، تینوں احکامات بتائے۔ یہ سارے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، اگر ہم ان مسائل کے مطابق، ان احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم عافیت والی زندگی گزاریں گے۔ بات مکمل ہو رہی ہے، اگلی آیت میں پڑھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ تم پاؤ، کاتباً، کوئی کاتب، اب ہم سفر میں ہیں اور مجھے ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، اور آپ میرے ساتھ ہیں، تو کوئی کاتب بھی نہیں، بس ہم دونوں ہی ہیں، نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی کاتب ہے۔
تو فریحان مقبوضہ، تو رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے کوئی چیز. اب مجھے 5,000 چاہیے، آپ دینے کے لیے تیار نہیں. میں نے بولا یہ میری گھڑی رکھ لیں، یہ 5، 5.5، 6,000 کی ہے، 4,000 کی، اس کے آس پاس ہے، جب میں آپ کو دوں گا تو آپ مجھے دے دیں. یہ بھی شریعت میں جائز ہے کہ کوئی چیز رہن رکھ کر قرض لے لیا جائے. لیکن اس میں ایک چیز یہ کہ جو چیز رہن میں رکھی جائے، جسے ہم گروی کہتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز دی ہے بطور گروی، آپ اسے یوز نہیں کر سکتے. اگر آپ استعمال کریں گے تو سود کے دروازے میں جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک معاملہ ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، وہ غلط طریقہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو 5 لاکھ دے دیے اور کہا کہ آپ اپنا گھر مجھے گروی دے دیں. آپ کا گھر تھا، آپ نے اسے گروی دے دیا، آپ نے 5 لاکھ لے لیے. اب وہ گھر میں رہ رہا ہے، کرایہ نہیں دیتا، بس رہ رہا ہے، میں نے گروی لیا. یہ غلط معاملہ ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، یہ شرعاً درست نہیں. ہاں اگر گروی رکھی ہوئی چیز ایسی ہو کہ جس پر آپ کا مال خرچ ہوتا ہے، پھر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثلا کسی نے آپ کو اپنی بھینس یا بکری گروی میں رکھوا دی، اب آپ اسے چارہ تو کھلائیں گے نا، ورنہ بھوکی مر جائے گی. جب آپ چارہ کھلائیں گے تو جب وہ دودھ دے گی تو آپ اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں. پھر جو چیز گروی رکھوائی ہے، اگر اس میں کوئی نقصان ہو جائے تو نقصان اسی کا جس کی چیز ہے. مثلا میں نے بکری گروی رکھوائی تھی، اب بکری مر گئی، اور اب یہ جو مر گئی، میں نے کہا بکری مر گئی میں پیسے نہیں دوں گا. نہیں، مجھے تو پیسے واپس کرنے ہیں. بکری مر گئی، اب وہ بکری میری تھی، وہ نقصان میرا ہے. اور اگر بکری نے بچے کو جنم دیا تو بچہ بھی میرا ہوگا. میں وہ یہ نہیں کہے گا کہ بکری میں پال رہا تو بچہ مجھے ملے گا، نہیں. تو جس کی چیز ہے وہ ذمہ دار ہوگا، الا یہ کہ جس کے پاس چیز ہے اس کی غلطی نہ ہو، وہ جان بوجھ کے ایسا نہ کرے. فَإِنْ أَمِنَ، پھر اگر اعتبار کرے بعضکم بعضا، بعض تمہارا بعض کا، فَلْيُؤَدِّ، تو چاہیے کہ ادا کر دے، الذی، وہ شخص کے، الذی تُؤْمِنَ، اس کا اعتبار کیا گیا ہے، امانتہ، اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جس کا رب ہے. اب اگر وہ اعتبار کرے، بغیر گروی رکھے بھی کوئی قرض دے سکتا ہے نا، جب دے دیے تو پھر کیا کریں؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے قرض ادا کرتے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو احکامات ہیں، یہی احکامات بتاتے ہیں کہ لکھنا فرض نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو لکھنے کی بات ہی نہیں، بس اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ادا کرتے ہیں. لیکن بہرحال لکھنا وہ بہتر ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص چھپائے گا اس گواہی کو. اب اگر گواہ ہو تو گواہی چھپانی بھی نہیں چاہیے. فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، آثِمٌ قَلْبُهُ، گناہگار ہے اس کا دل. اب کوئی گواہی چھپائے گا تو وہ دل کا گناہگار ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، ان کو جو تم عمل کرتے ہو، علیم، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. اللہ کے یہ احکامات ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن میں تو پوچھ لیں. چند دن پہلے ہم نے ایک روایت بیان کی تھی کہ قرآن کی ایک آیت سیکھنا، وہ ابن ماجہ کی روایت ہے، 100 رکعت سے بہتر ہے، اور دین کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت سے بہتر ہے. لیکن کل ہم ایک ریسرچ پڑھ رہے تھے اس حدیث کے حوالے سے، تو محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. یہ روایت سنداً صحیح نہیں ہے. اس کو بتانا بھی ضروری تھا کیونکہ اسی مجلس میں یہ بات بتائی گئی تھی اور آپ کے لیے یہ بات لانا ضروری ہے. ضعیف روایتیں دین نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، کمی اور کوتاہیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی بات ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ بات بیان کی ہے تو اس میں اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حق کو بیان کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، تو بندوں کو بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہم کہنے کہ ہم نے تو یہ بات بیان کر دی، مجمع میں کیسے یہ بات بیان کریں؟ نہیں، اللہ کے دین کا مسئلہ ہے تو جو صحیح اور سچی بات ہے اسے بیان کرنا چاہیے. اب آخری 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی. آخری 2 آیات وہ ان کی فضیلت ایک علیحدہ ہے، لیکن اس کا تعلق تیسری آیت کے ساتھ ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کو کل کے لیے رکھا، تو کل انشاءاللہ ہماری سورہ بقرہ مکمل ہوگی اللہ کی توفیق سے. اور یقیناً یہ ایک سعادت کی بات ہے
سورہ بقرہ کا سیکھنا، سورہ بقرہ کو حاصل کرنا. ہم جب اس کلاس میں آئے تھے تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے دل و دماغ میں ہے نا. اس کو پڑھنے کے بعد ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں 286 کی 86 آیات پوری ازبر زبانی یاد ہے، ان کی تحریر، ان کی تفسیر، ترجمہ وغیرہ، لیکن چلیں کچھ پوائنٹس، کچھ نکات تو ذہن میں آئے نا. اور جتنا علم انسان کے پاس آئے گا نا اتنا اللہ کا ڈر آتا جائے گا. یہ اس علم کی سعادت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جتنا یہ علم بڑھتا جائے گا اتنا اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا. اور پھر یہ نبی علیہ السلام کی وراثت ہے. نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر مال نہیں چھوڑا، آپ نے علم چھوڑا ہے. اور دنیا کے جو وارث ہوتے ہیں نا، وہ مثال کے طور پر باپ کا وارث بیٹا ہے. اب بیٹا ہی وارث بنے گا، بھتیجا بھانجا وارث نہیں بن سکتا. اور بیٹے کو اتنا ہی ملے گا جتنا باپ کا مال ہے، اس میں کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن نبی علیہ السلام کا وارث ہر شخص بن سکتا ہے. میں بھی بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں، اور کم یا زیادہ بھی بن سکتے ہیں. جو جتنا زیادہ علم حاصل کر لے گا اس دین کا، وہ اتنی زیادہ وراثت کو حاصل کر لے گا. ہمیں اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.